مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں. میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں. یادگار چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. رب کے پیاروں کا ہے ایک ہنسی صاحبہ، رب کے پیاروں کا ہے ایک ہنسی صاحبہ. بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں، بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادماں. اے بہار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے، علم کی روشنی ہر جگہ ہم کرے. اس کی تعمیر کا یوں صدا دم رہے، اس کی تعمیر کا یوں صدا دم رہے. رونق علم و فن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی، راحت جا ملی اور محبت ملی. اے وطن تیری خاطر ہے عزت ملی، راحت جا ملی اور محبت ملی. سایہ اے جان و تن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، جناب صدر، اساتذہ اکرام و ذمہ داران، آج میں ہندوستان کی آزادی کے عنوان پر
کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں، لیکن چند تہوار ایسے ہیں جن کو ہر ہندوستانی مناتے ہیں۔ انہیں قومی تہوار کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یوم آزادی یعنی 15 اگست کا دن بھی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہندوستان سینکڑوں سال کی برطانوی حکومت سے آزاد ہوا تھا۔ ہم اس دن کو تاریخی دن کے طور پر یاد کرتے ہیں، لہذا 15 اگست ہر ہندوستانی کے لیے اعزاز و فخر کا دن ہے۔ ہمارے جھنڈے میں مختلف رنگ چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ زعفرانی رنگ ہمت اور قربانی، سفید رنگ امن سچائی اور سبز رنگ ایمان و بہادری کی علامت ہے۔ ہمارے جھنڈے کے بیچ ایک اشوک چکر بھی ہے جس میں 24 لکیریں ہیں۔ آخر میں اس شعر سے میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا سکتے نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس رونق محفل میں مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنی ہے وہ ہے جشن آزادی۔ سب سے پہلی میری طرف سے آپ تمام سامعین کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کرے یہ سال امن اور سلامتی کا سال ہو، ہمارے ہندوستان کے لیے خوشحالی اور ترقی کا سال ہو، اس کے ساتھ پوری دنیا کے لیے بہتری کا سال ہو۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سیروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے۔ آج ہم سب یہاں ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جسے ہمارے بزرگوں نے تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ تب سے ہم اس شان و شوکت کے ساتھ جشن آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آج سے تقریباً 200 سال پہلے انگریز ہمارے ملک ہندوستان میں تجارت کی غرض سے بڑی چالاکی، عیاری اور مکاری کے ساتھ سمندری راستوں کے ذریعے داخل ہوئے اور آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے اور ہمارے ملک پر قابض ہو گئے۔ وہ ہمارے ملک کے مالک بن پڑے اور ہم ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ ہم ہندوستانی اپنے ہی ملک اور اپنے ہی زمین پر ان کے غلام تھے۔ ہم ہندوستانی غلامی کے زنجیروں میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ اس سے نکلنا آسان کام نہیں تھا، لیکن جب ہندوستان میں موجود تمام مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے تب جا کر ہندوستان کے انگریزوں کی غلامی کے زنجیروں کو توڑنے میں کامیابی حاصل ہوئی اور آخرکار 15 اگست 1947 کو ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ہر سال یوم آزادی کا جشن پوری دنیا میں ہر ایک ہندوستانی شان و شوکت کے ساتھ جشن آزادی کا دن مناتا ہے۔ آج کے اس موقع پر میں چند مسلم مجاہدین کا نام لینا چاہوں گی جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں قابل ذکر کارکردگی انجام دی ہے، جن میں مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کے بیٹے مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، ان کے پوتے اسماعیل شہید، مولانا عبدالصادق پوری، مولانا ابو کلام آزاد وغیرہ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ایک شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی۔ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے یہ ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے یہ ہندی مسلمانوں، تمہارے دستان تک نہ ہوگی دستانوں میں۔ جزاک اللہ خیر۔ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sakslim of class 4. Today I stand here to pay homage to one of the India's most iconic revolutionaries, Bhagat Singh. His life and sacrifices continue to inspire us and remind us of the indomitable spirit of the India's freedom struggle. Bhagat Singh was not just name, he was symbol of courage and determination. Born on September 28, 1907, he dedicated his life to India's freedom struggle.
His daring protest in the Central Legislative Assembly in 1929 with the iconic slogan Inqilab Zindabad shook the British rulers. Bhagat Singh's sacrifice on March 23, 1931 reminds us that love for our country can conquer all. Let's draw inspiration from his bravery and work toward a better India. Jazakallah khair. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Manha from class 4th. Today we gather to celebrate the 78th Independence Day of our great nation. Stand straight, boys. On 15 August 1947, India broke free from the chains of British rule after a year of struggle and sacrifice by our freedom fighters. This day is not just about our independence, it's a reminder of the courage, unity and determination that our leaders showed to secure a better future for us. We are the future of India. It is up to us to uphold the principles and democracy, unity and peace. With this I conclude my speech. Thank you. Teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. Today I feel proud and honored to stand before you to celebrate the most significant day in the history of our nation, Independence Day. On this day, 78 years ago, our country became free from British rule, marking a new beginning of hopes and dreams. Every year, on August 15th, we hoist our tricolor flag, sing our national anthem, and remember the brave freedom fighters who sacrificed their lives for our independence. Names like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Tipu Sultan, Bismillah Khan, Sardar Patel, and many others echo in our hearts, reminding us of their great courage and determination. But dear friends, Independence Day is not just about remembering the past. It's about valuing the freedom and looking ahead to a brighter future. We, the children of India, are the future. It's up to us to ensure that India should continue to grow in every way, in education, technology, sports and every other field. As we stand here, let's also remember the soldiers who protect our borders, ensuring we sleep peacefully at night, their great courage and determination. My dear friends, let's take a pledge today, a pledge to always respect our freedom, to study hard, to dream big and to make India proud. We should remember that freedom doesn't only mean living in a free country, but also living with dignity, respect and harmony. In consolation, let's promise to make every day Independence Day by working towards a better and brighter India. Jai Hind. I am Nuwaid of grade 4. Today I am going to speak few words about freedom fighter Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter of India. He was popularly known as Netaji. He was born on 23rd January 1987. He was at Cuttack in Odisha. His father's name was Janakinath Bose and his mother's name was Prabhavati Devi. He was elected as the President of Indian National Army Congress in 1938. He formed Azad Hind Fauj or Indian National Army in 1942. He gave a very famous slogan, "Give me a blood, I will give you freedom." Jazakallah. Headmistress, teachers and all my dear friends, Happy Independence Day to all. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Independence Day. On this day of August 15, 1947, we got independence from British. The freedom we are enjoying today is the result of decades of long struggle and sacrifices made by our freedom fighters. We should remember our great leaders like Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Bal Gangadhar Tilak, Gandhi Ji, Jawaharlal Nehru, and many others. Today we are having freedom and we are enjoying several rights because of their sacrifices. Now it's time to strengthen our country. It is possible if we come together.
All Indians should be irrespective of caste and religion, should unite for the development of our country. Patriotism is something which comes from heart. Patriotism is supporting owns one country. Patriotism is not